جس کو میرے اور آپ کے نبی نے جانا نہیں تو میں کہا کہ وہ سعودی والے یار وہ تو بڑا دین کا کام کرتے ہیں، نمازی ہیں، روزدار ہیں، روزے رکھتے ہیں، دین کا کام کرتے ہیں۔ میں نے کہا اچھا کہ یزید کی نماز میں پڑھتے تھے؟ میں ایک اضافہ کرتا ہوں، ویسے تو بہت سی مثال ہے کہ منافق نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پوری سورہ منافقون قرآن پاک کے اندر موجود ہے، سمجھے؟ اور حضور نے ان کے نام لے لے کر کے مسجد سے لکھا، اے فلاں نکل جا میری مسجد سے، اے فلاں نکل جا میری مسجد سے۔ اور جب حضور نے ان کو نکالا تو انہوں نے جا کر کے الگ اپنی مسجد بنائی، الگ ہی مسجد بنائی، اور آئے حضور کی بات میں اور کہا حضور ہم نے ایک مسجد کو بنایا ہے، آپ چل کر کے اس میں نماز پڑھا دیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حضور اپنے قدم مبارک لے کر کے اس میں چلے اور جا کر کے حضور نماز پڑھائیں تاکہ ہمیں برکت ملے۔ اللہ نے فرمایا محبوب قرآن پاک میں پوری آیت موجود ہے، اللہ نے فرمایا محبوب، یہ مفہوم قرآن اس کا اللہ نے فرمایا محبوب وہ مسجد ہے بلکہ وہ مسجد ضرار ہے۔ قرآن میں اس کو مسجد ضرار فرمایا، یعنی کہ لوگوں میں فتنہ پیدا کرنے کی جگہ ہے۔ حضور نے حکم دیا اس مسجد میں آگ لگا دی جائے، تو منافقوں نے بتایا کیا فرمایا اس مسجد میں آگ لگا دی جائے۔ بتاؤ ہم حضور سے آگے بڑھیں گے، ہم قرآن سے آگے بڑھیں گے؟ میاں ہر کلمہ پڑھنے والے کو دیکھ کے دھوکہ مت کرے۔ اب میں انسان کے طور پر آپ 150 سال پہلے جائیں اور 150 سے نہیں بلکہ آپ 100 سال پیچھے چلے جائیں، وہاں پر جنت البقیع شریف کا آپ دیکھیں، بولو وہاں مزارات تھے نہیں تھے؟ اہل بیت اطہار کے مزار تھے نہیں تھے؟ صحابہ کرام کے مزارات تھے نہیں تھے؟ حضور کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا روضہ اطہر تھا بنا ہوا نہیں تھا؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا قوہ شریف تھا نہیں تھا؟ اب مجھے بتاؤ اگر وہ کفے تھے تو جو حضور کے زمانے سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین علم مجتہدی اور یہ کاملی جو دین چلا رہا تھا، یہ 150 سال آنے کے بعد میں وہ ساری چیزیں جنہیں تو شرک کہاں سے وہ چیزیں خراب ہو گئے؟ یار دین تو وہی رہے گا نا جو صحابہ کرام سے ملتا ہے۔ اور حضور نے کہا فرمایا جنتی وہی ہے جس پر میں اور میرے صحابہ۔ کون جنتی ہے؟ جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں۔ الحمدللہ ہم سنی اہل سنت والجماعت کا طریقہ اور عقیدہ کوئی نیا نہیں ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ بھلے کہ ہمیں نظر کا نظریہ ہے، تو مجھے بتاؤ غریب نواز کا مزار کا آدھار کو بنایا تھا؟ وہ سوچئے حضور کا روزہ اطہر کے آدھار کو بنایا تھا؟ کیا صحابہ کرام کے مزارات آدھار کو بنائے تھے؟ کیا حضرت فتح بخش اشعری کا مزار آدھار کو بنایا تھا؟ کیا حضرت بدر الدین زندہ شاہدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روزہ پاک آدھار کو بنایا تھا؟ نہیں، بنے ہوئے ہیں اور آگے موجود ہیں۔ تو پتہ یہ لگا اعلیٰ حضرت کوئی نیا نظریہ لے کر کے نہیں آئے، بلکہ جو ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار رہا اور جو نظریہ تھا اور جو عقیدہ اہل سنت تھا، اسی کی حفاظت کے لیے اللہ نے بریلی میں احمد رضا کو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، شیر رضا حضور اکرام صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب پتہ یہ لگا کہ ہمارا عقیدہ نیا نہیں ہے، ہم 150-200 سال پرانے نہیں ہیں، ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم جماعت ہیں۔ ہم فرقہ نہیں ہیں، ہم کیا ہیں؟ جماعت ہیں۔ اور کون سی جماعت؟ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں۔ اب جو اہل سنت سے کٹا وہ فرقہ بنا، رافضی کٹے انہوں نے اپنے مجاز لگا انہیں اہل بیت کو مانے کہ صحابہ کوئی کیوں نہیں، ایک فرقہ بنا۔ وہابیوں نے خارجیوں نے کہا کہ ہم صحابہ کو مانیں گے لیکن اہل بیت کو نہیں مانیں گے، فرقہ بن گیا، خارجی کہا۔ آج کے جو بدعقیدے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم قرآن کو مانیں گے، اللہ کو مانیں گے لیکن حضور کو نہیں مانیں گے، حضور کی تعظیم نہیں کریں گے، اللہ والوں کو نہیں مانیں گے، جو اہل سنت سے کٹا فرقہ۔ الحمدللہ ہم کنوی جماعت تھے، آج بھی ہے، قیامت تک ہماری جماعت۔ ہم نے اب بات کیا ہے؟ اللہ والوں کی۔ ہم اللہ والوں کو کیوں مانتے ہیں؟ تو سنو، اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں حضور کی ضرورت ہے، اور حضور کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں اللہ والوں کی ضرورت ہے، کیونکہ حضور کی بارگاہ کا ادب حضور کی
بارگاہ کی عزت و تعظیم، حضور کا عشق ہمیں کسی اور در سے نہیں، ہمیں اللہ والوں کے در سے ملا۔ اسی لیے آخر میں فرمایا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے میرے خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے میرے خدا، وہ کیا بہت سکتے جو یہ سواد لے کے چلے، جنا بنے گی محبان 4000 کی قبر جو اپنے سینے میں یہ 4 بات لے کے چلے۔ اور جب اللہ والوں کے دربار سے ہوتے ہوئے ہم حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو ہم غلام جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو گویا کہ خدا کی بارگاہ میں پہنچے، اور جب اعلیٰ حضرت حضور کی بارگاہ میں پہنچ گئے تو کہنے لگے وہ لوگوں اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اور سیکٹر میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ حضور کا در اصل خدا ہی کا در ہے، خدا ہی کا در ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں آنا یہی اصل خدا کی بارگاہ میں آنا ہے۔ تو کہتے ہیں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہت سکے جو یہ سواد لے کے چلے، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر بکر جو یہاں پہ ہو جو وہاں پہ ہو، یہی آگے ہو جو وہاں نہیں تو یہاں جو یہاں نہیں تو وہاں۔ میرے دوستو حضور کی بارگاہ ہی اصل خدا کا، تو حضور تک پہنچا وہ خدا تک پہنچا، اور جو حضور سے گیا حضور تک تو نہیں پہنچا البتہ ابلیس تک ضرور پہنچ گیا۔ شارٹ کٹ کے چکر میں آپ نے اتنا ساری ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے وہ شعر کی تشریح کی تھی اور میں تقریر کرنے کا ارادہ کو حضرت آنے والے تھے، میں اس لیے فارغ صورت جناب کی خدمت کی شعر پڑھ کر کے بات کروں۔ حضور مفتی اعظم حضرت رحمۃ اللہ فرماتے ہیں محبت سے بول دیجیے سبحان اللہ۔ ہمیشہ شیر ہیرو لا إله إلا الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين.